أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے رزق کے اندر، پھر جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے ماتحتوں کو اس طرح دینے والے نہیں ہیں کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں۔ کیا وہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی ہیں اور تمہارے لیے ان بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا فرمائے ہیں اور تم کو پاکیزہ چیزیں بطور رزق کی عطا کی ہیں۔ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے زمین اور آسمان میں کسی چیز کی روزی کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی انہیں قدرت حاصل ہے، لہذا تم اللہ کے لیے مثالیں مت گڑھو، یقیناً اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ سب سے پہلی آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر رزق کے اندر فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی برتری بڑھوتری عطا فرمائی ہے۔ رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کی ملکیت میں ہے، اللہ نے اس کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کے قبضے میں وہ رزق کہلاتا ہے، جیسے مال ہے، دولت ہے، روپیے پیسے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جو اللہ نے عطا فرمایا وہ سب رزق میں داخل ہے۔ تو اللہ نے جو کچھ انسان کو دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور اللہ نے جو کچھ انسان کو دیا ہے وہ برابر نہیں دیا، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا، کسی کو کم دیا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ سب مالدار نہیں بنائے، سب کو غریب نہیں بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، اسی کو اللہ فرمانا چاہتے ہیں ہم نے ایک آدمی کو دوسرے پر فضیلت دی، یعنی ایک مالدار ہے، مال کے اعتبار سے، روزی کے اعتبار سے بہت بڑا ہوا ہے، دوسرا روزی میں کم ہے، کسی کو روزی بہت زیادہ دے دی، کسی کو کم دے دی، کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو طاقت زیادہ دی، کسی کو کم دی ہے طاقت، کسی کو علم زیادہ دیا ہے، دوسرے کو کم دیا ہے، کسی کے پاس صلاحیتیں بہت ہیں، دماغ بھی ہے، ذہین بھی ہے، ہوشیار بھی ہے، سمجھداری بھی ہے، اور دوسرے کے پاس یہ سب چیزیں بہت کمی کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر سب کو برابر نہیں رکھا، کیونکہ سب کو اگر برابر کر دیا جائے گا تو دنیا کا نظام مختل ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے ایسا رکھا ہے، اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے جو ہم اور آپ نہیں جانتے۔ اس لیے کہ ایک آدمی ہے وہ فیکٹری چلانا چاہتا ہے، کارخانہ چلانا چاہتا ہے، اب اس کو کام کی ضرورت ہے تو وہ ایک آدمی سے کام لیتا ہے، اور دوسرے کو کام کی ضرورت نہیں، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، تو ایک آدمی کام لیتا ہے، پیسے دیتا ہے، دوسرا کام کرتا ہے، پیسے لیتا ہے۔ تو کسی کو اللہ نے کام کا محتاج بنا دیا، وہ دوسروں کو کام کا محتاج ہے، دوسروں کو بلاتا ہے، مزدوروں کو بلاتا ہے، لیبر کو بلاتا ہے، کام لیتا ہے، اور دوسروں کو اللہ نے پیسے کی ضرورت لگا دی ہے کہ وہ پیسے کی رزق کی تلاش میں دوسروں کے پاس جاتے ہیں، کام کرتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں۔ اگر سب برابر ہو جاتے تو کوئی کسی کی نوکری کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، کیونکہ سب کہتے ہیں ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، پھر ہمیں کسی کی نوکری کی کیا ضرورت ہے؟
جب کوئی نوکری کسی کی نہ کرتا تو کسی کا کوئی کام نہ ہوتا اور سارا نظام مختل و بیکار ہو جاتا، سب پریشان ہو جاتے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے مزدور بھی بنائے، غریب طبقہ بھی بنایا ہے، مالدار بھی بنائے۔ اب غریب کو اللہ نے ضرورت لگا دی پیسے کی، وہ مالداروں کے پاس جاتا ہے، کام کرتا ہے، پیسے حاصل کرتا ہے۔ مالداروں کو ضرورت لگا دی ہے کام کی کہ وہ کام نہیں کر سکتے، ان کو کام کے لیے دوسروں کی ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کے کارخانے، ان کی فیکٹریاں، ان کی مشینیں چل رہی ہیں، اور اگر یہ تفاوت نہ ہو تو سارے کارخانے، سارے نظام بند ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے رزق کے اندر، اس میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو کچھ کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے، بالکل حکمت کے عین مطابق ہے، اور اللہ اس کی مصلحت کو خوب جانتا ہے۔ لہذا اگر کسی کو اللہ نے غریب بھی بنایا ہے وہ یہ اعتراض نہ کرے اللہ کو میں ہی ملا تھا غریب بنانے کی، اس میں کیا حکمت ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، کسی کو اللہ نے غریب بنایا اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور مال کی زیادتی کی دعا نہ کرے، بلکہ اللہ سے عافیت مانگے، اپنے لیے خیر مانگے، میرے لیے جو بہتر ہو اللہ وہ فیصلہ کرے۔ کسی کے لیے مالداری بہتر ہوتی ہے، کسی کے لیے مالداری بہتر نہیں ہوتی، کیونکہ ہر مال جو ہے وہ ایک دوا کی طرح ہے، دوا کسی کو موافق آتی ہے، کسی کو موافق نہیں آتی۔ تو جس کو موافق آتی ہے اللہ اس کو دیتے ہیں، نہیں موافق آتی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتے۔ تو اس میں ایک بڑی حکمت مصلحتیں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، اسی آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے علماء نے، یہ اللہ کا نظام ہے جس کو اسلامی نظام کہتے ہیں، معاشی نظام کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر معاش کے جو ذرائع ہیں، معاش کے جو نظام بنے ہوئے ہیں، یعنی روزی روٹی کمانے کے، اس کو معاش کہتے ہیں۔ اس کے دو نظام دنیا کے اندر رائج ہیں، ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، ایک اشتراکی نظام یعنی سوشلزم نظام کہلاتا ہے۔ دنیا کے اندر جب مال کی ترقی ہوئی اور معاشی اعتبار سے لوگوں نے ترقی شروع کی تو دو نظریے سامنے آئے۔ پہلا نظریہ سرمایہ دارانہ تھا، یعنی جو کچھ بھی خزانے ہیں، دنیا کی جو پیداوار ہے، زمین سے جو کچھ غلے پیدا ہو رہے ہیں وہ حکومت کی ملکیت نہیں، بلکہ وہ نجی لوگوں کے قبضے میں ہے، خاص افراد کے، خاص لوگوں کے قبضے میں رہتی وہ چیز، وہ کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام۔ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، مالک وہ ہو جاتے ہیں، اس میں حکومت کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے بیچتے ہیں، اپنی مرضی سے نفع حاصل کرتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں نفع لیتے ہیں، کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا۔ اس کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، جس میں غریب آدمی پستا ہے اور غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ جتنا چاہتے ہیں مہنگا کر کے بیچ دیتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں کم کر کے بیچ دیتے ہیں، اس میں حکومت کچھ نہیں کہتی، بس وہ اپنی مرضی چلاتے ہیں، اس کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں۔ امریکہ ہے اور اس کے ماننے والے ممالک کے اندر یہی نظام چل رہا ہے، اس کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، یعنی دنیا کے جو خزانے ہیں، مال اور مال دولت ہے، اس پر خاص لوگوں کا قبضہ ہوتا ہے، بس وہ اپنی مرضی سے اس کو چاہے فروخت کرتے ہیں، اور پھر مہنگائی بڑھتی رہتی ہے، اس کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں۔ جب یہ نظام دنیا میں آیا تو اس کی وجہ سے غریب کا نقصان ہونے لگا، مہنگائی بڑھ رہی، تو اس کے مقابلے میں لوگوں نے آواز اٹھائی، تو اس کے مقابلے پر ایک دوسرا نظام پیدا ہوا، اس کو کہتے ہیں اشتراکی نظام، جس کو سوشلزم بھی کہتے ہیں۔ وہ کمیونسٹ نظریے کا نظام ہوتا ہے، کمیونسٹ نظریے کے ماننے والے لوگوں کا نظام ہے۔ اس کا مطلب ہے سب لوگ برابر ہیں، جو بھی دنیا کے خزانے ہیں، زمین کی پیداوار ہیں، اس میں سب کا حق ہے، اور اس میں حکومت مالک ہوتی ہے، افراد مالک نہیں ہوتے، خاص لوگوں کے نجی ہاتھوں میں وہ نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی پیداوار ہوگی، آپ بوئیں، فلاں بوئیں، کسی کے کھیت میں ہوگے، اس کی مالک حکومت ہوگی، وہ اپنی مرضی سے سب کو برابر تقسیم کرے گی۔ جب یہ نظام آیا تو اس نظام کے اندر خرابی یہ ہے کہ آپ کتنا ہی کما لیں وہ آپ کا نہیں،
کو حکومت کا۔ حکومت اپنے اعتبار سے سب کو برابر بانٹتی ہے، آپ کام کریں یا نہ کریں ملنا آپ کو اتنا ہی ہے۔ تو پھر لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، جب ہمیں ملنا ہی ہے تو کام کیوں کریں گے؟ تو اس کے اندر بھی بڑی خرابیاں ہیں، اس میں بھی انسان ایک دوسرے کا غلام بن کر رہ جاتا ہے، بہت سی خرابیاں اس کے نظام کے اندر بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اسلامی نظام ہے، نظام معیشت ہے، نظام معاش ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی ہم نے بعض کو مال دیا ہے، بعض کو کم دیا ہے، زیادہ دیا ہے، یہ ہماری اپنی مرضی ہے، اور اس کے اندر بھی اس کو کتنا نفع کمانا ہے اس کی حدود مقرر فرمائی ہے۔ کوئی آدمی اپنی مرضی سے جتنا چاہے اس میں فائدہ حاصل کر لے، یہ اس کو اختیار نہیں ہے، اس کی حدود مقرر فرمائے، معاش کے پورے احکامات ہیں، اس کے مسائل ہیں، بوقت ضرورت اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، اور ہر انسان کو اس میں ملکیت حاصل ہے۔ ایسا نہیں کہ ساری چیزوں کا مالک حکومت ہی ہو، اور ایسا بھی نہیں بنایا کہ سب چیزوں کے مالک افراد ہی ہوں۔ کچھ چیزوں میں اللہ نے افراد کو ملکیت عطا فرمائی، کچھ چیزوں میں حکومت مالک ہے۔ تو خیر جو نظام اسلامی نظام ہے اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر امن ہے، اسی میں سب کا بھلا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جن لوگوں کو مال میں رزق کے اندر فضیلت دی ہے، بڑھوتری عطا فرمائی ہے، وہ اپنے نوکروں کو، اپنے چاکروں کو، اپنے خادموں کو اپنا رزق اس طرح دینے کو تیار نہیں ہے کہ مالک اور خادم دونوں مال میں برابر ہو جائے۔ جو اشتراکی نظام کے اندر ہوتا ہے، یعنی مالک کے پاس جتنا مال ہے وہ اپنے خادم نوکر کو اور کام کرنے والے مزدور کو بھی اتنا ہی دے جتنا خود کما رہا ہے، ایسا کوئی آدمی کرنے کو تیار نہیں۔ ایک آدمی فیکٹری چلاتا ہے، وہ اپنے مزدور کو اتنا ہی دے گا جتنی اس کی محنت ہوتی ہے، اس سے زیادہ دینے کو تیار نہیں۔ جتنا اسے مل رہا ہے ایسا نہیں کہ وہ اپنے مالک مزدور کو اور نوکر کو بھی اتنا ہی دے دے، ایسا کوئی نہیں کرنے کو تیار ہے۔ حالانکہ یہ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق ہے، تو ایک مخلوق دوسری مخلوق کو اپنے برابر کرنے کو تیار نہیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ میرے برابر ہو جائے مال کے اندر۔ کوئی آدمی اپنے برابر کسی دوسری مخلوق کو دیکھنے کو تیار نہیں کہ میں اگر کروڑ پتی ہوں، لاکھ پتی آدمی ہوں تو میرا نوکر بھی کروڑ پتی بن جائے، اس کو دیکھنے کو ایک مخلوق بھی تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں ایک مخلوق دوسرے مخلوق کو اپنے برابر دیکھنے کو تیار نہیں، اور جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، یعنی دیوی دیوتائیں، بت، معبودان باطلہ، پتھر جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ تم بھی مانتے ہو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو تم نے اس مخلوق کو اللہ کے برابر کا درجہ کیسے دے دیا؟ جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کو اپنے برابر دیکھنے کو تیار نہیں، مال میں اس کو اپنے حیثیت کا، اپنے لیول کا دیکھنے کو تیار راضی نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنا نیچے رکھنا چاہتے ہیں، تو تم نے ایک مخلوق کو خدائی درجہ کیسے عطا کر دیا جبکہ اس کو پیدا بھی اللہ نے کیا تھا، اور تم مانتے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو خالق وہ اور یہ مخلوق دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں عبادت میں؟ اللہ نے دیا ہے، نعمت اس کی ہے، رزق اللہ نے دیا ہے، تم نے اس میں حصہ غیر اللہ کا لگا دیا۔ رزق اللہ دیتا ہے، نعمت اللہ دے رہا ہے، روزی اللہ دیتا ہے، عبادت تم غیر اللہ کی کرتے ہو، تو یہ سراسر ناانصافی ہے۔ یعنی جو کام ایک مخلوق نہیں پسند کرتی ہو، تم نے اللہ کے لیے اس کو پسند کیا۔ جب ایک مالک اور ایک نوکری، ایک فیکٹری کا مالک اپنے نوکر کو اپنے برابر دیکھنے کو تیار نہیں، تو تم ایک مخلوق کو اللہ کے برابر کیسے دیکھنے کو تیار ہوتے ہو؟ تو جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان سے یہ سوال ہے، ان پر رد ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ بہت ہی احمقانہ ہے اور بیوقوفانہ کام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن کو مال میں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنے نوکروں پر اس طرح خرچ کرنے کو اور دینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ جب معاملہ ایسا ہے تو تم اللہ کی نعمتوں کا کیا تم انکار کرتے ہو؟ یہ سراسر انکار ہے۔ نعمت ہم نے دی، عبادت ان کی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعمت ہم نے نہیں دی، یہ نعمت انہوں نے دی، اسی لیے تو تم اللہ کی
عبادت چھوڑ کر ان کی عبادت میں لگ گئے ہو۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری جانوں سے ہی تمہارے لیے بیویاں بنائی، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اور تمہیں ان سے سکون ملتا ہے، فائدے ملتے ہیں، گھر کے کام کاج پورے ہوتے ہیں، اور زندگی کا نظام چل رہا ہے، گھر کا جو نظام ہے وہ بیویوں سے چلتا ہے، اور پھر ان بیویوں سے اللہ نے اولاد عطا فرمائی، پھر ان سے پوتے عطا فرمائے۔ انسان جب اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، اپنے بیٹوں کو پوتوں کو دیکھتا ہے تو اس سے خوش ہوتا ہے، اور دل کو اس کے سکون ملتا ہے، اور اس کی نسلیں بڑھتی ہیں اور خاندان ترقی کرتا ہے۔ اور ان سب کو ہم نے پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا، یہ ساری نعمتیں تو ہم نے دی، اور ہمیں بھول آ کر تم نے غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی، اور غیر اللہ کو خدائی درجہ دے دیا، خدائی کی خدائیت میں اس کو شریک کر دیا۔ تو یہ تو اللہ کو چھوڑ کر باطل پر ایمان لانا ہوا، کہ جس نے جو کچھ سب کچھ دیا تھا اس کو تو تم نے کچھ نہیں سمجھا، اور جس نے کچھ نہیں دیا اس کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ تو یہ باطل پر ایمان لانا ہے۔ اس کو اللہ فرماتے ہیں کیا تم باطل پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہو؟ شکر کا تقاضا یہ ہے جس ذات نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اسی کے سامنے سر جھکائیں، اسی سے دعا کریں، اسی سے مدد حاصل کریں، اسی کی عبادت ہو، اور جس نے کچھ نہیں دیا ہے وہ اس کا حقدار نہیں ہے کہ اس کی عبادت ہو، ان سے دعا کی جائے اور اس سے مدد مانگی جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن پتھروں کی تم پوجا کرتے ہو، وہ اتنے بے بس اور عاجز ہیں کہ زمین اور آسمان میں سے تمہارے لیے ذرہ برابر رزق کا دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ تمہیں جو کچھ روزی ملتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ملتی ہے، وہ تمہیں ایک روٹی دینے کو تیار نہیں، اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے کہ تمہیں ایک روٹی کھلا دیں، ایک گھونٹ پانی پلانے کا اختیار بھی نہیں رکھتے، وہ ایک لقمہ کھلانے کا تمہیں اختیار نہیں رکھتے ہو۔ پھر تم کس بنیاد پر ان کو خدا بنائے ہوئے ہو؟ کیا تم عقل سے فیصلہ نہیں کرتے ہو؟ فرماتے ولا یستطیعون، اور نہ انہیں کسی کی قدرت حاصل ہے، نہ قدرت ہے، نہ وہ کر سکتے ہیں، پھر بھی ان کی عبادت کرنا یہ سراسر بیوقوفی اور حماقت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے ایسی باتیں بنا کر پیش مت کرو جس سے شرک لازم آئے، اور اپنے شرک پر دلیلیں لے آؤ۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے مثیل مت بناؤ، اس کا کوئی شریک مت گھڑو، یہ سب شرک ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، تم جو کچھ کر رہے ہو سب اللہ جانتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر انسان کو توحید کی دعوت ہے، اور شرک سے باز رہنے کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ شرک سے انسان کو بچنا چاہیے، اور توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آمین۔